کراچی میں کورونا سے متاثرہ پہلا مریض چل بسا۔ پاکستان میں اموات 3، متاثرین کی تعداد 493 ہو گئی۔ سندھ میں 252، بلوچستان 81، خیبر پختونخوا میں 23 مریض زیر علاج۔ ملتان قرنطینہ میں 1247 زائرین میں سے کسی میں کورونا کی علامات نہیں پائی گئیں۔ کراچی کے عباسی شہید ہسپتال کے 10 ڈاکٹرز کو کورونا کے شبے پر آئسولیٹ کر دیا گیا۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے لوکل ٹرانسمیشن کیسز۔ کراچی میں شہریوں کو 3 دن کے لیے گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ٹاسک فورس کا 23واں اجلاس۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں اب سب کا آئسولیشن میں رہنا ضروری ہو گیا ہے۔ اصل پریشانی کی بات کورونا کے لوکل ٹرانسمیشن کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں۔ کوئٹہ میں 21 دن تک جزوی لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کورونا وائرس کے حوالے سے بلوچستان حکومت کا بڑا فیصلہ۔ کوئٹہ شہر کے تمام بڑے شاپنگ مالز اور مارکیٹس 3 ہفتے کے لیے بند۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ تمام ریسٹورانٹس 3 ہفتے تک صرف گھروں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر سکیں گے۔ فوری طور پر پاکستان کو لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے ایک بار پھر ملک بھر کے لاک ڈاؤن کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا روزانہ کی بنیاد پر صورتحال دیکھ کر فیصلے ہوں گے۔ صوبوں کے بارڈرز پر 300 بیڈز پر مشتمل قرنطینہ سینٹرز بنانے کا بھی فیصلہ۔ صوبوں کا ایک بار پھر میڈیکل آلات دینے کا مطالبہ۔ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے اندر بڑی اور بھی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے لوگوں کو، کھانا پینا، اور پھر سسٹین کرنا۔ اچھا پھر اس کی سسٹین کرنا ہے۔ مثلا آپ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں 2-2.5 ہفتے کے لیے، بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی یہ لاک ڈاؤن کے باوجود، کیونکہ لاک ڈاؤن کبھی بھی پوری طرح انفورس نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی مثالیں، اور دیکھتے جائیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم یہ کر بھی سکتے ہیں ایونچولی۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن مشکل کام ہے، ضروری ہوا تو کر بھی سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے پاکستان کے حالات ایسے نہیں کہ شہروں کو لاک ڈاؤن کیا جائے، لوگ خود ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، ہجوم والی جگہ نہ جائیں، ایسا نہ ہو لاک ڈاؤن سے لوگ بھوکے مرنے لگیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کورونا وائرس گرمی سے کمزور ہوتا جائے گا۔ پنجاب حکومت کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے متحرک۔ مزید 4 شہروں میں مفت ٹیسٹ کی سہولت شروع کرنے کا فیصلہ۔ ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، فیصل آباد، راولپنڈی شامل 4 شہروں میں کورونا وائرس ٹیسٹنگ کی لیبارٹریز بنانے کی سمری تیار۔ ادھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے صوبے میں کورونا کے 96 مریضوں کی تصدیق کر دی۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں فیلڈ ہسپتال بنانے کی منظوری۔ کورونا کے علاج کے متعلقہ سامان اور مشینوں کی درآمد پر ٹیکسوں میں چھوٹ۔ ایف بی آر نے متعلقہ سامان اور مشینری پر عائد سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی ادائیگی میں 3 ماہ کی چھوٹ دی تھی۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق کورونا کے حوالے سے 3 SRO جاری کر دیے گئے۔ خطرناک کورونا وائرس 185 ممالک میں پھیل گیا۔ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 11,398 تک جا پہنچی۔ مہلک وائرس نے اٹلی میں تباہی مچا دی۔ ایک دن میں ریکارڈ 627 افراد ہلاک۔ ملک میں اموات کی تعداد 4,032، متاثرین 47,000 سے بڑھ گئے۔ اسپین میں مزید 262، ایران 149، فرانس 78 اور امریکہ 56 اور برطانیہ میں 33 افراد جان سے گئے۔ دنیا بھر میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,75,000 سے تجاوز کر گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس سے پہلی ہلاکتیں، جان لیوا وبا میں مبتلا 2 افراد دم توڑ گئے۔ UAE میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم شاہراہوں پر سپرے۔ زمبابوے میں بھی پہلی ہلاکت رپورٹ۔ برازیل میں مزید 4 اموات۔ ترکی میں کورونا سے ہلاکتیں 9 ہو گئیں۔
نائب امریکی صدر مائک پینس کے سٹاف ممبر میں بھی کورونا کی تشخیص۔ ادھر برطانیہ میں عوامی مقامات کی بندش کا حکم۔ ایران میں کرونا وائرس سے تباہی، صدر حسن روحانی نے امریکی عوام سے اپیل کر دی۔ کہتے ہیں امریکی عوام ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر لگائی گئی پابندیاں ختم کرنے پر قائل کریں۔ ایران کی وائرس کے خلاف جنگ میں ناکامی پوری دنیا کی وبا کے خلاف جنگ کو متاثر کرے گی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ جون کے آغاز میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کے مطابق عید الفطر کی تعطیلات کے باعث مئی کے آخر میں بجٹ پیش کرنے میں مشکلات ہیں۔ پہلی بار قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیاں مشترکہ طور پر فائنانس بل کا جائزہ لے گی۔ بدعنوانی کے خلاف کارکردگی بہتر بنانے کے لیے نیب کا اہم قدم۔ قومی احتساب بیورو نے پاکستان اینٹی کرپشن اکیڈمی قائم کر دی۔ تربیتی اکیڈمی افسران کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں معاون ہوگی۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں نیب تفتیشی افسران کی پیشہ ورانہ تربیت اعلیٰ ترین بنانے پر یقین رکھتا ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے نیب کو پیشہ ورانہ اور ماہر افرادی قوت درکار ہے۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم پاکستان میں داخل۔ لاہور اور دیگر علاقوں میں بوندا باندی۔ ملتان، بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب، مانسہرہ میں بادل کھل کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 سے 4 روز تک ملک کے بیشتر مقامات پر بارشوں کا امکان ہے۔ پاکستان کا ٹرک آرٹ دنیا بھر میں مقبول۔ منفرد تحریریں شہریوں میں مشہور۔ ٹرکوں کے پیچھے درج کلمات، فکرے، اشعار، اقوال دلچسپی کا سامان، حالات زندگی، نصیحتیں، خیر و بھلائی، تقدیر، مذہبی لگاؤ، جذبہ، حب الوطنی، رشتوں سے محبت کا اظہار۔